آج آپ کو اپنی محبت کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ کہانی آخر تک دیکھو، اگر رونا نہ آیا تو بتا دینا۔ ہمارے محلے میں آج سے 10 سال پہلے ایک عورت نے اپنے محبوب کے ساتھ مل کر اپنے شوہر کو قتل کر دیا۔ تب میری عمر تقریباً 15 برس تھی۔ بس وہ دن تھا کہ مجھے شادی نام سے ڈر لگنے لگا۔ نہیں جانتا کیوں میرے دل پہ یہ خود بیٹھ گیا۔ مجھے لگتا تھا میری شادی ہوئی تو بیوی مجھے بھی مار دے گی۔ میں ڈرنے لگا، کہیں یہ بھی کسی عورت کو دیکھتا تو نفرت بھرے نگاہوں سے اسے دیکھتا۔ میرے دل میں ایک انجانے سے آگ بھڑکنے لگی تھی۔ دل چاہتا تھا عورت ذات کو دنیا سے ختم کر دوں۔ میں یہ ساری باتیں اپنے من میں دفنائے خاموش رہتا تھا۔ میری اسکول کی پڑھائی مکمل ہوئی، کالج چلا گیا۔ میرے دوست جب اپنی محبوبہ کا ذکر کرتے تو مجھے یوں لگتا سب قاتل ہے، سب نے اپنی معشوقہ کے ساتھ مل کر اس کے شوہر کو قتل کیا ہے۔ سر یوں کہہ لے میں پاگل ہو چکا تھا، لیکن میں ظاہر نہیں ہونے دیتا تھا۔ خیر کالج بھی ختم ہوا۔ قسمت اچھی تھی، مجھے پولیس میں جاب مل گیا۔ پولیس میں بھرتی ہوئی، میرے دل کو کچھ سکون ملا، کم سے کم اب میں قتل نہیں ہوں گا۔ خیر گھر والے میرے شادی کی بات کرنے لگے، لیکن میں ہر بار غصہ کرتا، چلاتا، چیختا شادی کے نام پہ۔ بابا کو حیرت تھی، آخر کیا مسئلہ ہے اس سے، شادی سے اتنا ڈرتا ہے۔ کبھی کبھی تو میں 10 دن گھر نہ آتا۔ مجھے لگتا تھا گھر جاؤں گا تو شادی کی بات کریں گے۔ مجھے بہت ڈر لگتا تھا عورت سے۔ میں سن رکھا تھا عورت بہت مکار ہوتی ہے، یہ سام سے بھی زیادہ بے وفا اور زہریلی ہوتی ہے۔ بس میں بھاگتا رہا شادی سے۔ پھر ایک دن بابا کو ہارٹ اٹیک آیا، وہ بہت بیمار تھے۔ میں پاس بیٹھا تھا، میرا ہاتھ پکڑ کر آہستہ سے بولے، پتر ویاہ کر لو، یعنی شادی کر لو۔ میرے جیتی جی تو میرا سب سے چھوٹا پتر ہے، تیرے بھائی سب اپنے اپنے گھر والے، آج کل کون کسی نو پوچھتا ہے۔ بھائی بھابھی بھی ایک وقت بھی منہ موڑ لیتے ہیں۔ پتر گھر وسالے۔ میرے بعد خدا جانے کیا ہوا۔ اب ابا کی آنکھوں میں آنسو تھے، میں خاموش رہا۔ پھر ابا کے چہرے کی جانب دیکھ کر میں نے ہاں کر دی۔ میرے دل ہی دل میں بہت پریشان تھا۔ لوگ شادی پہ خوش ہوتے، میں بہت اداس تھا۔ مجھے لگ رہا تھا میں موت کے قریب جا رہا ہوں۔ نکاح ہو گیا۔ میری بیوی قرآن پاک کی حافظہ ہے، زیب النساء اس کے نام تھی۔ ہم گھر آ گئے، وہ لال جوڑے میں سج سور کر بیٹھی ہوئی تھی۔ باہر طوفانی بارش تھی۔ میں نے اسے بات بھی نہیں کی، لیکن وہ میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں کمرے سے باہر نکلا، بالکونی میں کھڑا ہو گیا۔ بارش کے ساتھ بہت تیز ہوا تھی، بارش کی بوندیں مجھ پہ بھی گر رہی تھی۔ میں 1 گھنٹہ وہاں کھڑا رہا۔ 1 گھنٹہ گزرنے کے بعد جب گھر میں گیا، وہ تکیہ سے ٹھیک لگائی سو چکی تھی۔ میں اس کے چہرے کی جانب دیکھنے لگا، اس کی پیاری سی چوڑیاں، معصوم سا چہرہ، لیکن میں پھر ڈر گیا۔ یوں کہہ لے میں نفسیاتی سا ہو چکا تھا۔ اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اچانک بجلی گرجنے سی اس کی آنکھ کھول گئی۔ جاگتے ہی مجھ سے معافی مانگنے لگی، تکن کی وجہ سے آنکھ لگ گئی تھی۔ آپ کو بارش پسند ہے کیا؟ وہ پیار سے پوچھ رہی تھی۔ میں نے ڈرتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ پھر کہنے لگی، مجھے بھی بارش پسند ہے، لیکن مجھے بجلی کی آواز سے بہت ڈر لگتا ہے۔ میں مسکرایا، لو جی، اس سے کیوں ڈرنا؟ اس نے میرا ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، پھر میرا ہاتھ چوما، اپنے ماتھے پہ لگایا، پیار سے بولی، آپ کو پتہ ہے آپ میرے مجازی خدا ہے۔ اس کی باتوں میں ایک مٹھاس تھی، اس کے لہجے میں ایک سکون تھا، اس کے اخلاق میں ایک چشنی تھی، اس کی آنکھوں میں ایک جام تھا۔ کہنے لگی، شوہر اور بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں۔ پھر اس کی آنکھوں میں سے موتی بن کر ایک آنسو گرا، آواز کانپ رہی تھی، میں بہت نکسیرت ہوں، بس مجھے کبھی اپنے غصے اور انا کی آگ میں نہ جلانا۔ میں دوسری لڑکیوں کی جیسی نہیں ہوں، میرا دل بہت نرم ہے، میں بہت جلد رونے لگتی ہوں۔ مجھے جھگڑا کرنا نہیں آتا، مجھے چالاکیاں نہیں آتی، مجھے کوئی جتنا بھی برا کہہ لے خاموش رہتی ہوں۔ مجھے شکوہ کرنا نہیں آتا، مجھے خواہشات کا اظہار کرنا نہیں آتا، میرے خاموشیاں کو سمجھ جایا کرنا، اور ہاں کبھی میرا ہاتھ نہ چھوڑنا۔ میں نہ چاہتے ہوئے اس کے آنسو صاف کیے، وہ میرے سینے سے آ لگی۔ کہنے کو میری بیوی تھی، لیکن میرا خیال ایسے رکھتی تھی جیسے میں کوئی چھوٹا سا بچہ ہوں۔ میرے کھانے پینے سے لے کر میرے سونے پہنے تک، میں 15 گھنٹے ڈیوٹی کر کے تک ہار جایا کرتا تھا۔ گھر آتا، اس کا مسکراتا ہوا چہرہ میرا منتظر رہتا۔ خدا کی قسم جتنا بھی تکا اس کے خوش اخلاقی گلابی چہرے میں نہ جانے کیا تھا، اسے دیکھتے ہی میرے روح کو سکون مل جاتا۔ میں ابو امی سے ملنے کے بعد اس کے پاس جاتا، میرا یونیفارم ترتیب سے رکھتی، پھر میرے شرٹ کے بٹن خود بند کرتی، میرے پاس بیٹھ جاتی، میرے چہرے کی جانب دیکھ کر مسکراتے ہوئی کہتی، آپ تک جاتے ہیں، اتنا زیادہ اپنا خیال رکھا کریں۔ میں نہ چاہتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما اور مسکرا کر بولا،
میرا سکون تو آپ ہو، مجھے تکن کیسے ہو سکتی ہے؟ مجھے تنخواہ ملی تھی، میں نے ساری تنخواہ اسے تماتے ہوئے کہا یہ لے میری تنخواہ۔ اس نے مسکرا کر میری طرف دیکھا، 80,000 روپے میں سے صرف 2,000 لیے اور کہنے لگی یہ امی جان کو دے دے، مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے۔ میں اس رویے سے متاثر ہوا، جبکہ آج کل ہر ایک لڑکی یہی چاہتی ہے کہ اس کا شوہر جو کچھ کما کر لائے اسے ہی دے دے، نہ کہ اپنے ماں باپ کو۔ اور میرے شہزادی کی سوچ آج بھی کتنی مختلف تھی۔ یقین کرے میں اس دن اس کا مکمل ہو گیا۔ مجھے نماز کی تلقین کرتی تھی اور پھر میں 5 وقت کا نمازی بن گیا۔ ایک اور وہ بہت ہوشیار نہیں ہے، بہت معصوم سی ہے، ہر بات پر یقین کر لینے والی، کبھی مجھ سے جھگڑا نہیں کیا، ہاں کبھی اسے ڈانٹ دوں تو چپ ہو جاتی۔ میں مذاق میں اسے کہتا تھا دوسری شادی کر لوں گا تو پیار سے کہتی بالکل کر لے، مجھے میرا حق مل رہا ہے، میں خوش ہوں، کر لے۔ میں مسکرا دیتا، وہ بھی چپ ہو جاتی۔ وقت گزرتا رہا، اللہ پاک نے ہمیں ایک بیٹا اور بیٹی عطا کی۔ بیٹا بڑا تھا، میں آج بھی اسے ستاتا تھا کہ دوسری شادی کر لوں گا۔ وہ ہنستے ہوئی کہتی اب تو 2 بچے کے ابا کو کون دے گا لڑکی، جائے کر لے، میں تو نہیں رکتی۔ پھر گھر کے کاموں میں لگ جاتی۔ ایک دن میرا دماغ میں شرارت کا خیال آیا، سوچا اسے تنگ کرتا ہوں آج۔ وہ میرے لیے کھانا لے کر آئی، میں نے غصے سے کہا مجھے نہیں کھانا، اور میں فون پہ بات کرنے لگا۔ اچھا جان تم ہوٹل پہنچو، میں بھی آتا ہوں۔ وہ میرے طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ میں نے الماری سے پرفیوم نکالی، لگائی، آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر بال سنوارنے لگا۔ وہ بیڈ پہ بیٹھی میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں اچھے سے ریڈی ہوا، کمرے سے باہر جاتے ہوا اس سے کہا اب سے عادت بنا لو اکیلے کھانا کھانے کی۔ اس نے کھڑے ہو کر میرا ہاتھ پکڑا۔ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں سخت لہجے میں بولا تم ہی کہتی تھی نا دوسری شادی کر لو، تو میں دوسری شادی کر رہا ہوں۔ لڑکی کی ماں باپ نہیں ہے، بیچاری نے بے سہارا ہے، نیکی کا کام ہے۔ تم بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ نظریں جھکا کر بولی آپ کی خاموشی میں میری خوشی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر تم بچوں کے ساتھ دوسری کمرے میں شفٹ ہو جانا، یہاں نئی دلہن رہے گی۔ اچھا تم کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ میرے چہرے کی جانب دیکھنے لگی، میرے اپنے ہاتھ میں لی۔ اس بار وہ کمزور پڑ گئی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگی۔ مجھے چھوڑو گی تو نہیں نا؟ وہ آہستہ سے بولنے لگی مجھے بس کبھی نہ چھوڑنا، میں ہر بات مان لوں گی آپ کی، بس مجھے اپنے دل سے کبھی نہ نکالنا۔ وہ دن بھر کی تکی ہوئی تھی، گھر کے کام کر پھر بچوں کو سنبھالنا، تکن اس کے چہرے پہ تھی۔ میں نے سخت لہجے میں کہا اچھا نہیں چھوڑوں گا۔ اچھا وہ میرا انتظار کر رہی ہوگی، تم کھانا کھا لو۔ وہ کیسے کھانا کھاتی؟ کبھی اس نے میرے بنا کھانا کھایا ہی نہیں تھی۔ چپ ہو گئی۔ میں بائک سٹارٹ کے چلا گیا۔ 12 بجنے والے تھے۔ میں گھر آیا، کمرے میں داخل ہوا، وہ ابھی بھی رو رہی تھی، اپنے کپڑے الماری سے نکال کر ایک بیگ میں رکھ رہی تھی، دونوں بچوں گود میں اٹھائی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر بولی کل میں دوسرے کمرے میں چلی جاؤں گی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی۔ میں مسکرایا، بچوں کو بیڈ پہ لٹایا، اس کی آنسو صاف کی، پر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ اس بار اس نے نظریں جھکا کر لی۔ میں نے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ پاگل ہو گئی ہو؟ بالکل، میرے لیے کتنا کچھ کرتی ہو، گھر سنبھالتی ہو، کھانا بناتی، میرے کپڑے دھونا، میرے خدمت کرنا، پھر بچوں کو سنبھالنا، امی ابو کا خیال رکھنا۔ تم مشین تو نہیں ہو، انسان ہی ہونا، پھر بھی کبھی کوئی شکوہ نہیں کرتے ہو۔ تم مجھے سینے سے لگائے رکھتے ہو، میرے لیے سجتے سنورتے ہو، سب کا خیال رکھتے ہو، لیکن اپنا خیال رکھنا بھول چکے ہو۔ وہ مسلسل روئی جا رہی تھی۔ میں نے بڑا سا کیک اس کے سامنے رکھا۔ پاگل، آج ہماری شادی کی 34 سالگرہ ہے، کچھ یاد ہے تم کو؟ میں نے سب کو انوائٹ کیا ہوا تھا، اپنے بہن بھائیوں کو، ان کے تمام بچوں کو، اپنے سسرال والوں کو بھی بلایا تھا۔ سب مل کر سرپرائز دینا چاہتے تھے۔ زیب النساء کی بہنیں بھی آئی تھی۔ سب کہہ کے ہاں لگاتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کی چمک آ گئی، کچھ شرما بھی رہی تھی۔ سب تالیاں بجا رہی تھی۔ وہ حیران تھی، یہ سب کب ہوا؟ مجھ سے چھپا کر رکھا۔ میرے آپ ہی مسکرا کر بولی پاگل چل اب اسے گفٹ دے۔ زیب النساء نے ایک دن مجھے کہا تھا اللہ ہم کو بھی ایک چھوٹی سی کار دے گا۔ میں نے اس کے لیے کار خریدی تھی، وہ بہت خوش تھی۔ پھر میں نے اسے گولڈ کا کنگن پہنائے۔ وہ تڑپ کر میرے سینے سے بچوں کی طرف لپٹ گئی اور رونے لگی، بار بار کہہ رہی تھی پاگل اتنا خرچہ کر دیا، کیا ضرورت تھی؟ مجھے سب کچھ نہیں چاہیے تھا، مجھے تو بس آپ کا ساتھ چاہیے۔ اس کا جسم ابھی بھی کانپ رہا تھا۔ وہ میرے جدائی کا سنتے ہی شاید آدھی مر چکی تھی۔ میری سینے سے لگتی اس کو جیسے دونوں جہاں مل گئے ہو۔ میں اب اس کا سر میں خود آئل لگاتا ہوں
اس کا خیال رکھتا ہوں، کیونکہ وہ بظاہر تو گھر کی کام کرتی نظر آتی ہے جو معمولی سی کام ہے، لیکن یقین کرے چھوٹے چھوٹے کام تکا دیتی ہے، اور ہم مرد پھر کہتے ہیں آخر کرتی ہی لیا ہو، کھانا بنانا اور جھاڑو پونجا کرنا۔ ایک دن کے لیے کوئی مرد ذرا یہ سب کر کے تو دیکھے، عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ میری زیب النساء جس نے مجھے سکھایا محبت کیا ہوتی ہے، دل کا سکون کیا ہے، میرے ساتھ وفا نبھائی، مجھے زندگی دی۔ کیسی ایک بدچلن عورت کی وجہ سے میں سب عورتوں سے نفرت کرنے لگا تھا، لیکن کب جانتا تھا زیب النساء جیسی بھی شہزادیاں ہیں۔ اور ہاں، ہر شادی شدہ مرد سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، صرف ایک بار میرے کہنے پہ ایسا کر کے دیکھو، اپنی مردانگی، اپنی آنا، سب کچھ چھوڑ کر اپنے ہم سفر کو مہینے میں ایک بار کوئی چھوٹا سا تحفہ، چاہے گلاب کا پھول ہی کیوں نہ ہو، دے کر دیکھو، وہ اپنا ہر درد بھول جایا کرے گی۔ اس کے لیے وقت نکالو، اس کے پاس بیٹھ، 4 محبت باری باتیں کر لو، بڑا گفٹ نہ سے پیار سے سینے لگا کر اس کا حال پوچھو، اس کی چہرے پہ تکن کو محسوس کرو، خدا کی قسم اتنے میں ہی خوش ہو جائے گی۔ دوستو، یہ تو آج کا ہمارا محبت کی سٹوری۔ امید کرتا ہوں یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند ہوئی تو پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ آنے والے ایسا آپ کو اچھی سٹوری مل جائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ سٹوری کے لیے اجازت چاہتا ہوں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔